تیسرا درجہ جو سب سے بالاتر ہے توبہ کا، وہ کیا ہے کہ نہ فقط یہ کہ ہم پردہ ڈالیں گے، نہ یہ کہ ہم اس کو مٹا دیں گے، آپ کی ذات میں جو آلودگی تھی، جو سیئہ تھا، اس سیئہ کی شکل چینج کر کے حسنہ بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آخری درجہ توبہ کا، اس تفضل کے ساتھ حضرت آدم سرمایہ لے کر اس دنیا میں، مثلا فرض کریں ساری زندگی انسان کی گناہوں میں گزری، گناہ بوجھ ہے، ثقل ہے، اور یہ بوجھ انسان کی پیٹھ کو بھاری کر دیتا ہے، حرکت کرنے سے روک دیتا ہے۔ لیکن یہی بوجھ اگر انسان کے لیے حسنہ بن جائے تو یہ کہاں پہنچے گا؟ سیئات کو حسنات میں تبدیل کرنا یہ توبہ کا آخری درجہ ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں۔ نمونہ بھی یاد کر دوں، سورہ مبارکہ فرقان آیت نمبر 70، من تابا، توبہ کرے، وآمنا، توبہ کے بعد ایمان محکم، عمل صالح، خوب یہ کون ہوں گے؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تبدیل کر دے گا، سیئہ نہیں رہے گا، اب سیئہ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ حسنہ میں۔ وہ جو اتنا بوجھ اٹھایا ہوا تھا گندگی کا، وہ خالق کائنات ایسا کیمیاگر ہے کہ بے قیمت چیز کو قیمت عطا کر دیتا ہے۔ نمونہ اس کا تاریخی ایک جو سب کے سامنے ہے وہ جناب حور کا نمونہ ہے۔ وہ جو قعر جہنم میں تھا، ایک لمحے میں کیا ہوا کہ سیئات ساری حسنات میں تبدیل ہو گئیں۔ وہ امامت کو اگر اس طرح سے قبول کرو تو پھر سیئات حسنات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کیمیائی گری آپ دیکھتے رہتے ہیں، مثال کے ساتھ اگر اس کو واضح کرنا چاہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹی کو اٹھاتے ہیں کیا بن جاتی ہے؟ ہاتھ لگاتا ہے کیمیائی گر، ہے مٹی، عام مٹی ہے، لیکن کیا ہے؟ عام مٹی ہے، لیکن جب کیمیائی گر کے ہاتھ میں آتی ہے مٹی نہیں رہتی، ہیرے بن جاتی ہے، جواہرات بن جاتی ہیں، سونا بن جاتی ہیں۔ معروف واقعہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جب امام علیہ السلام کو مدینہ کی سرزمین سے اغوا کر کے اس ملعون نے مرو کی طرف بلایا، نشاپور میں پہنچے، نشاپور میں کچھ قیام کیا۔ اس قیام کے دوران ایک شخص آیا جس نے امام علیہ السلام کے محاسن ٹھیک کیے، یعنی تھوڑا مرتب کر دیے، محاسن یعنی داڑھی وغیرہ سیٹ کی، خط کر دیا۔ اور امام علیہ السلام نے کہا کہ مانگو، کتنا مانگنا ہے، کیا چاہیے؟ کہا مولا نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو امام نے کہا نہیں مانگو، شرماؤ نہیں، جو چاہیے میں دیتا ہوں۔ تو کہا نہیں مولا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ امام نے کہا مگر ہم اہل بیت کسی کا حق رکھتے نہیں ہیں، خوب مانگو۔ جب تیسری مرتبہ امام نے کہا مانگو اور اس نے کہا کہ نہیں مولا نہیں چاہیے، وہاں پہ ایک بہت بڑا پتھر پڑا تھا، امام نے کہا یہ اٹھا کے دو۔ اس نے اٹھا کے دیا، امام نے ہاتھ لگایا اور پھینک دیا، کہا یہ لے لو۔ دیکھا تو وہ سارا سونا بنا ہوا ہے۔ یہ ہے کیمیائی گر، مٹی کو سونا بنا دینا۔ اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ جو مظہر صفات خداوندی ہو وہ یوں ہی ہوتا ہے کہ خدا کا کام ہے سیئات کو حسنات میں تبدیل کرنا، یعنی بی ارزش چیز کو با ارزش بنا دینا، بے قیمت کو قیمتی بنا دینا۔ وہ عام مٹی ہے، کوئی ارزش نہیں تھی، کیمیائی گر کے ہاتھ میں آئی سونا بن گئی، لیکن وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا، اس نے سونا پھینک دیا۔ کہا مولا اگر دینا ہے تو پھر یہ نہیں چاہیے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا پھر اگر دینا ہے تو عند الاحتضار فی القبر و فی الحشر، ان تین مقامات پہ آ کر میری مدد کیجیے۔ واہ 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 واہ، امام نے کہا کہ سبحان اللہ، سبحان یہ وعدہ ہے فرزند رسول کا کہ انشاءاللہ ان تینوں مقامات پہ تیری مدد کو آؤں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام کے لیے ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کا ظاہر بنتا ہے، امام علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ ان تین مقامات پہ میں اپنے ظاہر کی زیارت کرنے آؤں گا۔ چلے گئے امام علیہ السلام مرو میں، اور کئی ایک پادریوں کے ساتھ مناظرے میں مشغول تھے کہ اچانک دیکھا امام غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور تھوڑا سا عرصہ جب گزرتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ امام وہیں تشریف فرمایا جہاں پہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑا تعجب ہوا لوگوں کو بھی، کیا ہوا؟ پوچھا انہوں نے کہ مولا آپ کہاں گئے تھے، کیا ہوا، نظر نہیں آ رہے تھے؟ تو کہا کہ ایک وعدہ کیا تھا نشاپور سے آتے ہوئے،
اور اس وعدے کا وقت آ گیا تھا، وہ وعدہ نبھانے گیا تھا۔ عالم احتضار میں جیسے یہ محب پہنچتا ہے، امام رضا علیہ السلام ملک الموت سے خطاب کرتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ امام رضا کا ظاہر ہے؟ واہ واہ، کہا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ظاہر ہے، اور ظاہر کے ساتھ وہی برخورد کرو جو ہمارے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ لہٰذا ذہن میں رہے کہ ہم جو ائمہ طاہرین کی بارگاہ میں جاتے ہیں ظاہر بن کر جائیں، حقیقی ظاہر، تاجر نہیں بنیں، کیونکہ ہم تاجر بن کے، مانگنے والے بن کے، سائل بن کے جاتے ہیں، ساری چیزیں لے آتے ہیں اور جس چیز کو لینا چاہیے وہ نہیں لے کے آتے ہیں، یعنی سارے کام کرتے ہیں سوائے زیارت کے، زیارت نہیں کرتے، باقی سب کچھ کرتے ہیں۔ خیر